اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم المفلحون، ان کی صفات ہیں۔ پہلی صفت ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ وعزروہ، اور عزروہ عزر یعذر عذرا، کسی کی مدد کر۔ تو عذرا، اس نے عظمت کی وجہ سے تقویت پہنچائی۔ عربی بھی کوئی آسان زبان نہیں ہے، وہ بڑا لفظ، اردو میں کیا جان ہے عربی کا مقابلہ کر سکے۔ تو کسی کی عظمت کی وجہ سے اس نے تقویت پہنچائی، اور واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی۔ انہوں نے، اور یہ الف ختم ہو گیا کیونکہ آگے ضمیر آ گئی، ہو، اس کو کس کو جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے حضور کے اس نظام کو یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ ہمارے سامنے نہیں ہیں جی، لیکن حضور کا دین، حضور کا نظام موجود ہے، قائم ہے کہیں پہ دنیا میں، کہیں پہ وہ دین قائم ہے؟ کہاں پہ قائم ہے؟ کس ملک میں وہ دین قائم ہے ذرا بتائیں؟ پاکستان میں تو کم از کم نہیں ہے، اور بھی کہیں نہیں۔ تو نظام کو یا دین کو یا اس زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی، اس کی عظمت، اس کے مقام کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی تھی؟ آمنو، فالذین آمنوا بہ، جنہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت پہنچائی۔ دین کو تقویت پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کو سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے مکے میں، آپ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینے میں چلے گئے، تو مکے کو بھول گئے؟ ٹارگٹ پھر بھی کیا تھا کہ مکے پہ اللہ کا دین نافذ، خانہ کعبہ کو بتوں سے آزاد کرانا ہے۔ تو آپ اس سسٹم میں تھے، اس لیے آپ نے کہا جہاں پہ بھی جو کوئی بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائے تاکہ ایک طاقتور جماعت بن کے تو ہم مکے پہ پورے عرب میں اللہ کا دین نافذ کر دیں۔ اور پھر جب 8 ہجری میں مکے میں اللہ کا دین نافذ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کہ اللہ خیر صلی اللہ، یا پھر آگے نکلے تبوک کی طرف، اور پورا عرب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کیا کہا جی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح یدخلون الناس، لوگ داخل ہو رہے ہیں کس چیز کے اندر؟ اللہ کے دین میں، اس سسٹم کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں، اس کی تقویت کو سمجھتے ہوئے۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہیں پہ بھی دنیا میں نافذ نہیں ہے، تو ہمیں تو اس دین کو تقویت دینی ہے۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے، کوئی نہیں دیکھتا تو نہ دیکھے۔ ہم نے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا ہے، جو سیاسی نظام بتایا، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے جس طریقے کی معاشرت ہمیں سکھائی ہے، ہم نے باقی پورا گاؤں، پورا علاقہ مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو ہم نے تو ماننا ہے، ہم نے تو آپ کو ہی جانا ہے۔ تو عزرو، اس سسٹم کو، اس دین کو تقویت دیں گے۔ وَنَصَرُوهُ، اور نصروہ، نصر کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، نصر ینصر، مدد کرنا، اسی سے لفظ نکلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے ناصر،
اور اسی لفظ سے یہودیوں کو کہتے ہیں نصارہ. نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ کے مددگار بن گئے تھے. اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نصیر، نعم المولا و نعم النصیر. تو نصرو، نصارہ ینصرو، نصارہ اس نے مدد کی، نصرو واو الف کا کیا مطلب ہے جی؟ انہوں نے، واو الف جمع کا نا، انہوں نے مدد کی، ہو اس کی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. نصرت یعنی کسی کو آ جانا. اس میں سے ایک باب افتعال سے آتا ہے انتصر ینتصرو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں آیا ہے رب انی مغلوب فانتصر. اس کا مطلب ہوتا ہے میری طرف سے بدلہ لیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ مجھ پہ غالب آ گئے، فانتصر، اللہ میری طرف سے تو بدلہ لے. اب اس میں اس چیز کو بھی آپ شامل کر دیں. آج اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو بیٹھ جائیں چپ کر کے، ہاں جی، جیسے پاکستانی ریاست لیٹ گئی ایسے لیٹ جائیں؟ ایسی بات نہیں. حضور کی مدد کرنے سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ یعنی جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ بندے نے داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھ کے حرام خوری شروع کر دی. جب لوگ اس کی حرام خوری پکڑیں گے گالی کس کو دیں گے؟ بندے کو یا داڑھی کو؟ داڑھی کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے. اور کوئی نیکی کا کام، نماز 5 وقت پڑھ رہا ہے تو پھر کس کو گالیاں ہیں؟ نمازیوں کو. شیطان کا کام ہے نا، وہ ایسے ہی بندے کو پڑکاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یہی بات ہے، آپ کے دین کی مدد کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوهُ، اور وَاتَّبَعُوا، اتباع یتبعو، اتباع کرنا، پیروی کرنا. انہوں نے، واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع کی. انہوں نے یا جنہوں نے پیروی کی، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تقویت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یعنی ان کی دین کی مدد کی، ان کے نظام کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی. کس چیز کی پیروی کی جی؟ النورا، پیروی کس چیز کی؟ نور کی پیروی. نور سے مراد کیا یہاں پہ آ جائے گا؟ نور بیسیکلی نور کا مطلب کیا ہے جی؟ روشنی کو کہتے ہیں. نور کا مطلب ہے روشنی. روشنی بڑی ضروری ہے، ورنہ اندھے بندے کو کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے. ہم ہر روز گجر خان سے گھر آتے ہیں، روڈ پکی زبانی یاد ہو گئی ہے، لیکن اگر رات کو آئیں اور گاڑی کی لائٹ آف ہو جائے تو گاؤں آ سکتے ہیں جی؟ نہیں آ سکتے، کہیں گرے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. وَالنُّورَ، اور اس نور کی پیروی کرنی ہے. نور کی کیا سے کون سا نور ہے جی؟ الذی، وہ جو. نور کی صفت، نور کون سا ہے؟ انزل. انزل یہ مجہول ہے. مجہول کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی آفتاب صاحب، مجہول کس چیز کو کہتے ہیں؟ فاعل نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے جی. جو چیز اتاری گئی ہے، کس نے اتارا ہے کوئی پتہ نہیں، جو اتاری گئی. الذی انزل، انزل کا مطلب ہے اس نے اتارا، اس نے نازل کیا. انزل اس کو اتارا گیا، یعنی جو چیز اتاری گئی ہے اس کا ذکر ہے، کس نے اتارا یہ نہیں پتہ. وہ جو نور
جو اتارا گیا، الذی انزل معہ، مع کا مطلب کیا جی؟ ساتھ، ہو اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی وہ جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اچھا، اتباع میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اتباع میں حکم ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو اس میں حکم ضروری نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ ایسا کرو۔ اس میں جب یہ حدیث آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عمل کیا تھا تو ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ عمل ہم نے کرنا ہے، بس۔ جتنے احکام بھی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ ایسے بیٹھے، آپ اٹھے، فلاں بندے کے ساتھ آپ نے یہ کیا، تو اس سے ہم حکم نکالتے ہیں کہ اچھا حضور نے یہ کیا ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے۔ ایسے ہی قرآن بھی ہے، قرآن میں جو بات آ گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو گئی، وہ چیز آپس میں دونوں چیزیں ٹیلی ہو گئی ہیں تو ہمارے لیے کرنا لازم ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس نور کی پیروی کریں گے، اس قرآن کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، اولئک ھم المفلحون۔ اولئک کا کیا مطلب ہے جی؟ اولئک صرف یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، اشارہ کر کے بات کی جا رہی ہے، جمع کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے اولئک، یہی لوگ ہیں ہم، یہی دو دفعہ آ گئے، یہی ہیں وہ لوگ جو، یعنی حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے کہ صرف یہ لوگ ہیں، صرف، کوئی دوسرا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے اور جنت میں گھس جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ لوگ ہیں، یہ حصر کا مفہوم پیدا ہوگا۔ اولئک ھم الف لام واو نون اور مفلح، افلح یفلح، باب افعال سے، افلح یفلح سے علامت مضارع گئی، میم آ گیا، اس کا بنانا ہے اسم الفاعل، اور آخر میں دو پیشیں کر دیں، مفلحن، یہ مفلحن تھا تو واو نون کی وجہ سے یہ صرف ایک پیش رہ گئی، اس کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے کامیاب۔ اولئک ھم المفلحون، کامیاب لوگ، صرف کامیابی صرف ان لوگوں کی ہے، بس، اور کوئی کامیاب نہیں۔ اب یہ چار شرطیں دیکھ لیں جی کامیابی کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر رشتہ ایسا ہے تو کامیابی ہے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تقویت دی، ونصروہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن، اس کی پیروی کی، اولئک ھم المفلحون، صرف یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پڑھ لیتے ہیں جی اس آیت کو۔ الذین یتبعون الرسول النبی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم
عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔